باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر آپ مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں۔ انہی پروگرامز میں سے ایک ہمارا زبردست ایک پروگرام جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص، خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا ہوتا ہے۔ خلیفہ امیر اہل سنت بعض اپنے ذاتی تجربات بھی بیان فرماتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ الحمدللہ خلیفہ امیر اہل سنت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ مرحبا مرحبا۔ باتیں ہیں کچھ خاص آپ کے ساتھ، تو کچھ خاص باتیں تو کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک درود پاک کی فضیلت عرض کر دوں، پھر قرآن پاک کے ذریعے آپ سے کچھ رہنمائی حاصل کریں گے اللہ کے پاک کلام کے ذریعے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا، اور میں اس پر درود یعنی اس کے لیے دعائے رحمت کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ خلیفہ امیر اہل سنت قرآن پاک کے ذریعے، حدیث مبارکہ کے ذریعے، اور بھی کچھ الحمدللہ ہمیں نصیحتیں دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ قرآن پاک سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی آیت کریمہ خلیفہ امیر اہل سنت تلاوت فرماتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ، اس سے متعلق سیکھنے سکھانے کا۔ تو حضور قرآن کریم کی آج کون سی آیت مبارکہ آپ تلاوت فرمائیں گے، پھر اس کا ترجمہ، تفسیر؟ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دیکھیں الحمدللہ الکریم، ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمان ہونے کے ناطے جو ہم پر کئی چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، تو ان میں جو فرض اعظم ہے نا، جو سب سے اہم جو فرض ہے اسلام لانے کے بعد اور عقائد کی درستی کے بعد، وہ ہے نماز۔ تو آج ہم اس کے متعلق کچھ سنتے ہیں۔ صحیح۔ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، جی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ٹھیک۔ اب اس آیت کریمہ سے تفسیر ابھی جو ہے وہ سنیں گے۔ اس میں ہمیں چند مسئلے معلوم ہوئے۔ صحیح۔ ایک تو یہ کہ نماز پڑھنا یہ زکوٰۃ سے افضل ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ سے جو نا یہ مقدم ہے، یہ ٹھیک ہے، نماز تو ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ کہ نماز پڑھنا کمال نہیں، بلکہ نماز کو قائم رکھنا یہ کمال ہے۔ صحیح۔ نماز پڑھنا اور قائم رکھنا فرق ہے اس میں؟ ظاہر ہے کہ ایک بندہ اس نے کبھی زندگی میں ایک بار نماز پڑھ لی، اچھا، جسے ہم کہتے ہیں نا نمازی ہے۔ جی، نمازی سے مراد کیا ہے؟ کہ نماز قائم رکھتا ہے، مستقل پڑھتا رہتا جو ہے، مستقل پڑھتا رہتا بلا ہے، ناغہ پڑھتا ہے، بلا ناغہ پڑھتا ہے، یہ قائم ہو گئی۔ یہ قائم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے نا نماز قائم رکھنے کا حکم ہے، صحیح، ہمیں اس کا حکم ہے کہ نماز قائم رکھو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، ہمیں اس کا حکم ہے نا، صحیح، قائم رکھنے کا، بہت اچھا۔ یعنی بندہ مسلسل پڑھے تا دم زیست، جب تک زندہ ہے بندہ نماز پڑھے،
صحیح. یعنی وہ جو لوگ ہیں کبھی پڑھ لی جمعہ پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کوئی ایونٹ آیا، شادی بیاہ، غمی خوشی سفر، وہاں چھوڑ دی، پھر نماز شروع کر دی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مستقل پڑھے، مسلسل پڑھے، روزانہ پڑھے. چونکہ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر 5 نمازیں فرض ہیں. 4 پڑھی نہیں، فرض تو 5 ہیں. 5 ہیں. فجر میں کسی کی آنکھ نہیں کھلی، باقی 4 پڑھتا ہوں. وجہ سے اگر آنکھ نہ کھلی، کبھی کبھار ایسا ہو گیا، تو اس کو ہم ظاہر کے گناہ گار نہیں کہیں گے. وہ ظاہر کہ وہ پورا انتظام کر کے سویا تھا، اب اس کی آنکھیں نہ کھلی، جیسے جو وہ اس کی بیل نہ بجی، الارم رکھا تھا مگر وہ نہ بجا، یا وہ بجا تو میرا اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس کی آنکھ نہ کھلی، تو اب یہ گناہ گار نہیں ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی وہ فوری اٹھ کر نماز پڑھ لے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو. کبھی ایسا ہوا کہ فجر کا وقت ختم ہو اور اس کی آنکھ کھلی، اب 20 منٹ کا وقفہ ہے، تب کیا ہے کہ اس دوران یہ نماز نہیں پڑھے گا. کیونکہ 20 منٹ تک جب تک سورج ہے نا وہ بلند نہیں ہوتا، صحیح، تو تب تک جو ہے وہ سجدہ کرنا جو ہے نا منع ہے، صحیح، ناجائز ہے. لہٰذا اب یہ نماز ابھی نہیں پڑھے گا، صحیح. یہ جو ہے وہ 20 منٹ کے بعد یہ نماز پڑھے گا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، نماز کا ٹاپک ہے. نماز سے متعلق خلیفہ امیر علیہ سنت ہمیں الحمدللہ تربیت فرما رہے ہیں. فجر کی نماز سے متعلق جیسے حضور آپ نے فرمایا کہ انسان نے سارے اسباب کی اور یہ، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسباب کمزور ہیں، یا خود کے ایسے معاملات ہیں کہ رات دیر تک جاگ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یا تقاریب میں ہیں، یا ہوٹلنگ کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اللہ نہ کرے فجر کی نماز یا جماعت چلی گئی. اس کے لیے کیا آپ فرمائیں گے؟ دیکھیں، میری مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم پر سویا، صحیح، اس نے الارم وغیرہ گھنٹی وغیرہ اس نے رکھی، صحیح، اور اب جو ہے وہ آنکھ نہ کھل پائی. صحیح. اچھا، بعضوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ چاہے وہ 1 گھنٹہ پہلے سوئیں، آدھا گھنٹہ پہلے سوئیں، گھنٹی پر آنکھ کھل جاتی ہے. ماشاءاللہ. بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے جب تک جو ہے نا وہ 4 گھنٹے کی نیند پوری نہیں ہوگی تب تک جو ہے نا وہ گھنٹی پہ آنکھ نہیں کھلے گی. صحیح. تو ہر بندہ اپنی طبیعت جانتا ہے، صحیح، کہ کتنے گھنٹے سونے کے بعد جو ہے نا وہ الرٹ ہوتا ہے الارم سننے پر، صحیح، کتنا الرٹ ہوتا ہے، وہ اس کی طبیعت پر ہے. صحیح. تو میری مراد یہ ہے کہ وہ اپنے پورے انتظامات کر کے سویا، اور پھر بھی یا تو یہ کہ موبائل ہی ڈاؤن ہو گیا. آج کل جو موبائل میں الارم رکھا رہتا ہے نا، صحیح، یہ کہ وہ جو گھنٹی رکھی تھی وہ نہ بچ پائی، یا وہ گھنٹی کسی وجہ سے وہ گھڑی خراب ہو گئی تھی، اس سے سیل بیٹھ گیا، تو جو بھی ہوا خیر. اچھا، بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے جو ہے نا وہ ذمہ لگا دیتے ہیں کہ وہ ان کو اٹھانے کے لیے آئیں، خود نہیں اٹھتے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ خود اٹھنے پر قادر نہیں ہے تو کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، کسی اور سے کہتے ہیں مجھے اٹھا دیں. جیسے ہمارے دینی ماحول میں ہوتا ہے دعوت اسلامی کے، کہ اسلامی بھائی جو ہے نا وہ مختلف اسلامی بھائیوں کو کہتے تھے کہ آپ مجھے اٹھا دیجیے گا. صحیح. تو بعض لوگ گھر پہ آ کے اٹھا دیتے ہیں گھنٹی بجا کر، اور بعض لوگ موبائل کے ذریعے موبائل پہ کال کرتے ہیں. جب تک موبائل ریسیو نہیں کرتا تب تک جو ہے نا وہ اسلامی بھائی ہمارے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ جو وہ اس سے فون کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے. اسے نا جو گھر پہ جا کے بیل بجائے تو ان کا بھی یہی طریقہ ہے. صحیح. تو اب وہ اپنے حساب سے تو انتظامات کر کے سویا، صحیح. مگر اب جو ہے وہ اتفاق سے وہ آنکھ نہ کھولی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے جب بھی آنکھ کھولے تو وہ نماز ادا کر لے. صحیح. اچھا، اب اسی طرح اب آج کل چونکہ وہ اے سی وغیرہ جو لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں، آفیسز وغیرہ میں ہوتے ہیں، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو اپنے کام میں اتنے وہ منہمک ہوتے ہیں، اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، وقت کا، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. اچھا، دوسرا یہ کہ چونکہ وہ بلائنڈ بھی لگے ہوتے ہیں، اے سی چل رہا ہوتا ہے، اندر کی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، اور بلائنڈ ہوتا ہے، کھڑکی باہر کا وہ نظر نہیں آتا، نہ ہی وہاں کوئی اذان کی آواز آتی ہے. صحیح. اب وہاں کیا ہوا کہ اس کی توجہ ہی نہیں رہی کہ نماز کا وقت نکل گیا، توجہ پتہ ہی نہیں چلا. بعدوں سے اچانک گھڑی دیکھی تو یہ ٹائم ہو رہا ہے، میری نماز کا کیا ہوا. اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ جس نماز کا وقت نکل گیا پہلے یہ فوری اس نماز کو یہ پڑھ لے اگر صاحب ترتیب ہے، اور دوسری نماز کا وقت بھی ہے. یہ بے خیالی ہوئی، توجہ نہیں رہی، بہت شاذ ایسا ہوا، ورنہ تو یہ کہ بندہ کیئر رکھے اپنی نماز کی، بندہ اپنے کیئر رکھے. اچھا، دوسرے کے بعد وہ سفر میں ہو جاتا ہے، جی ہاں، کہ سفر میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں یہ رک نہیں سکتا، جہاں اسے رکنے کے لیے مسائل ہیں. صحیح. اب جیسے ہمارے جو پہلے جو سفر ہوتے تھے، جی، کیونکہ ہمارا جو راستہ استعمال ہوتا تھا یہ وہی بعض ایسے راستے تھے کہ جو رات میں خطرناک ہوتے تھے. جی ہاں، جی ہاں. تو ہم کیا ہے کہ ہم اس راستے کو مینیج کر کے چلتے تھے کہ ہمیں فجر میں کہاں ملے گی، صحیح. سو دیکھ کر چلتے تھے. اب اگر خدا نخواستہ کوئی گاڑی خراب ہو گئی، صحیح. اب کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا تو اب بندہ کیا کرے. صحیح. اب پھر جو ہے وہ یوں اپنا انتظام کرے. جیسے ایک بار میرے ساتھ ہوا کہ میں ایک جگہ نماز کے لیے رکا، اتفاق سے روڈ پہ بالکل سناٹا تھا، اور میرے ساتھ کوئی حارسین وغیرہ بھی نہیں تھے، کوئی حارسین نہیں تھے اس وقت. اب میں نے گاڑی روکی، اتفاق سے آگے پولیس موبائل جا رہی تھی، تو مجھے پولیس والے نے کہا اب یہاں کیوں رکے ہیں.
میں نے کہا نہ مجھے نماز ادا کرنی ہے. اب میرے پاس ٹائم کی گنجائش تھی, میں نے کہا ابھی ادا کر لو, پولیس بھی یہ فائدہ اٹھاؤں. صحیح. میں نے کہا مجھے نماز ادا کرنا. انہوں نے مجھے منع کیا, کہ نہیں ابھی آپ یہاں نہ پڑھیں چونکہ یہ خطرناک ایریا ہے, صحیح. یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے. صحیح. تو لہٰذا آگے جو ہے نا وہ آپ کو رونق مل جائے گی تو وہاں پڑھیے گا. صحیح. صحیح. تو پھر میں نے پڑھ جا کر. صحیح. اب خدا نخواستہ ظاہر ہے کہ ایسا ہی پورا راستہ آتا صحیح کہ میں اگر رکتا تو جان کا خوف ہوتا, یا مال کا خوف ہوتا, یا گاڑی چھیننے کا خوف ہوتا, صحیح یا جان کا خوف ہوتا, صحیح تو پھر ظاہر ہے کہ مجھے ذرا آگے ہی جانا پڑتا. صحیح بالکل. اب میرے ساتھ اس وقت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ مرحومہ زوجہ تھی اور ہمارے حاجی اسید تھے, ہم 3 تھے. فیملی ساتھ, بچہ ساتھ. جی. لیکن یہ ہے کہ اپنی نماز کی بندہ کیئر کرے, حفاظت کرے پورا, اپنے آپ کو ایسے حالات پہ نہ چھوڑ دے. بالکل. اب جیسے جہاز میں ہمارا سفر ہوتا ہے جی, تو اس میں بھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس وقت کی فلائٹ لیں کہ جس میں کوئی نماز درمیان میں نہ ہے. صحیح. صحیح. اچھا, اب اگر درمیان میں آ بھی رہی ہے تو پھر ہم اس کو ترجیح دیں گے کہ اگر ایک ہے فلائٹ جس میں 2 نماز آ رہی ہے اور ایک نماز والی, تو ہم ایک نماز والی کو ترجیح دیں گے صحیح کہ وہ والی لے لیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, 2 نہیں تو ایک تو ایک آ رہی ہے. اچھا, پھر کیا ہے, جہاز میں نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا, جہاز میں وضو کریں اور نماز پڑھیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, کئی لوگ کہتے ہیں جہاز میں کیسے پڑھیں گے, کھاتے ہیں پیتے ہیں, جو ریفریشمنٹ جو بھی ملتی ہے وہ سب کا اہتمام ہوگا. ہاں, لیکن بعض اوقات نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی. بسوں میں بھی اس طرح دیکھا ہے, ٹرینوں میں بھی دیکھا ہے. تو بندہ حتی الامکان کوشش تو کرے نا اپنی, یہ اپنے آپ کو ایسے تو نہیں چھوڑ دے. بندہ اپنے طور پر پوری کوشش کرے, پورا انتظام کرے, پورا انتظام کرے. بسیں بھی رکتی ہیں بالخصوص یہ جو میں نے دیکھا ہے نا کہ یہ KPK والی اور بلوچستان والی بسیں, یہ نماز کے لیے رکتی ہیں نماز کے ٹائم پہ. بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہے کہ الحمدللہ بات کر لیں یا ویسے بھی روکتے ہیں نماز کے لیے. بنگلہ دیش میں میں نے دیکھا نماز کا رجحان ہے, بلکہ وہاں تو پوری ٹرین میں ایک بوگی بھی ہے نا نماز کے لیے. جی ہاں. اچھا, جہاز میں جو ہے تیمم کے لیے پتھر بھی رکھتے ہیں وہاں. صحیح. جو بنگلہ ایئر جو ہے, جو وہاں کی بنگلہ دیش کی جو نیشنل جو ہے بیمان بنگلہ دیش, بیمان بنگلہ دیش, اس میں یہ ہے صحیح کہ اس میں جو ہے وہ یعنی تیمم کے لیے باقاعدہ پتھر رکھا گیا ہے. سخت سردی ہے کہ آپ کا ہاتھ بالکل سن ہو رہا ہے, آپ آزمائش پڑ جائیں گے کہ وضو نہیں کر پا رہے, تیمم کر لیں. اچھا, بیمار ہیں اور پانی استعمال کرنے کا جو نا کو تجربہ ہے کہ پانی استعمال کرنے سے جو نا طبیعت بگڑ جاتی ہے, تو یہاں پہ بھی شریر نے آپ کو متبادل دیا ہے, قائم مقام دیا ہے کہ آپ پھر تیمم کر لیں. اب چاہے وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو, صحیح تیمم دیا گیا ہے تو تیمم کر لیں. یہ سب سیکھنا پڑے گا نا, یہ سب سیکھنا پڑے گا. کیا بات ہے. یعنی اپنی مرضی سے اپنا نہیں ہے, اس کا پورے احکام ہوں گے نا. میرے مدنی چینل کے ناظرین, کام کرنے والے کے لیے, عبادت کرنے والے کے لیے راستے بہت, اور نہ کرنے والے کے پاس اگر غور کریں اور واقعی شرعی عذر نہیں تو بہانے بہت. اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ واقعی شرعی عذر ہے, مجبوری ہے, یا سہولت ہے, یا سستی ہے. تو اس کے لیے علم دین ہمیں حاصل کرنا چاہیے, فرض علوم سیکھنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جب سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران بہت ساری چیزیں الحمدللہ سیکھنے کو ملتی ہے. تو میں عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ سفر کیجئے, نماز سیکھنے کو بھی ملے گی. سفر کے دوران نماز کس طرح پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, نمازوں کی احتیاطیں, نمازوں کی حفاظت, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا, دوسرے ہے کہ وہ مزید میں نے عرض کر دوں کہ چونکہ ہم تفسیر کے حوالے سے بات کریں گے اس آیت کریمہ کی, جی, تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو جانی اور مالی جی, ہر قسم کی نیکی کرنی چاہیے. نماز جو ہے نا وہ یہ جانی نیکی ہے نا, صحیح, اور زکوٰۃ جو ہے نا مالی نیکی ہے. صحیح, جیسے زکوٰۃ کا بھی ہے نا صحیح, حکم, یہ نہیں کہ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے. صحیح. اچھا, مزید یہ ہے کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے, کہ جماعت سے نماز پڑھنا بہتر ہے. ماشاءاللہ. اور اس میں جو ہے نا وہ اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم رکوع میں شامل ہو گئے نا تب بھی ہمیں وہ پوری رکعت مل جائے گی. صحیح, کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے. صحیح. اور مزید یہ کہ جماعت کی نماز کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر ایک کی نماز اگر مقبول ہو گئی نا, قبول ہو گئی ایک کی نماز, تو اس کے صدقے سب کی نماز قبول ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو جماعت سے نماز کا دیکھیں یہ بہترین فائدہ ہے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہمارا سیگمنٹ قرآن پاک کی برکتیں, قرآن پاک کے انوار کمپلیٹ ہوا. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. کوئی نہ کوئی حدیث پاک خلیفہ امیر علیہ سنت بیان فرماتے ہیں, پھر اس سے متعلق نصیحت, مزید باتیں. تو حضور آج ہمیں کون سی حدیث پاک آپ سنائیں گے؟ باتیں ہیں خاص,
باتیں ہیں خاص. آج جو حدیث پاک سنیں گے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. آپ ٹھیک. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک بلی کے معاملے میں جہنم میں داخل ہوئی. صحیح. اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو اس نے اس کو کچھ کھلایا اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ حشرات الارض جو وہ کھا لیتی، یہاں تک کہ وہ بلی جو بیچاری بھوکی مر گئی. تو یہ حدیث پاک جو ہے نا یہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں جو ہے نا وہ متعدد روایتوں کے ساتھ جو ہے نا مختلف لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ جی بہت جگہ آئی ہے یہ والی حدیث پاک. جی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ وہ بلی اس عورت کو نوچ رہی ہے. یہ جو حدیث پاک سے پتہ یہ چلا جانوروں پر ظلم کرنے کی برائی اور اس کے برے انجام، اور یہ جو عورت ہے وہ بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی. اللہ مان اللہ مان. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ بلی یا کسی بھی جانور کو بھوکا پیاسا باندھے رکھنا یا قید میں رکھنا یہ حرام ہے. اللہ اللہ اللہ. کیونکہ یہ عورت باوجود مسلمان ہونے کے اسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں داخل کی گئی. اللہ اللہ. اور اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جانوروں کا چارہ پانی جو ہے نا یہ مالک پر واجب ہے، مالک. پرندوں کا دانا پانی مالک پر واجب ہے. ٹھیک ہے. اور اگر مالک اپنے جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھے گا جی. تو وہ گناہ گار ہوگا. اللہ اللہ اللہ. اب یہاں یہ دیکھا جائے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بلیاں پالتے ہیں، جی بعض لوگ بکریاں پالتے ہیں، جی بعض لوگ جو ہے وہ بڑے جانور گائے وغیرہ پالتے ہیں. جی. اچھا بعض لوگ جو ہے وہ پرندے پالتے ہیں جیسے طوطے، مختلف قسم کے طوطے، چڑیا وغیرہ یہ اس طرح کے پرندے جو پالتے ہیں. بعض لوگ مرغیاں پالتے ہیں. صحیح. تو کوئی بھی جانور پالیں صحیح. اس کے کھانے پینے کا لحاظ رکھنا ہے، اسے کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ ابھی وہ آپ کی کسٹڈی میں. صحیح. طوطا ہے، اس کو اگر آپ نے چھوڑو تو اڑ جائے گا. صحیح. آپ نے اس کو قید رکھا ہے تو اب اس کو دانا پانی دیں. صحیح. مرغی ہے، مرغی پالتو جانور ہے. جی. اب یہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے اس کو بند کر کے رکھا ہے یا اپنے ایریے میں رکھا ہے، اب آپ اس کے کھانے پانے کا جو بھی دانا پانی ہے وہ آپ اس کا صحیح. دھیان رکھیں. بالکل. اب دیکھیں یہاں یہ عرض کرتا ہوں، اب جیسے مرغی ہے، اب ضروری نہیں اس کو آپ باجرہ ہی دیں، آپ نے فروٹ اس کو دے دیا، آپ نے جو ہے وہ گھر میں کھانا تو بنتا ہے، صحیح. اب بچا ہوا کھانا اس کو دے دیا. اچھا اسی طرح جو وہ دھنیا جو ہے وہ اس کے نکال لیے، جو کھانے کی چیزوں جو انسان کھاتا ہے، اب وہ جیسے ڈنڈی بچ گئی صحیح. وہ آپ نے اس کو دے دی، پودینے کی ڈنڈی بچ گئی وہ اس کو دے دی. صحیح. تو کیا مرغی یہ ساری چیزیں کھا لیتی ہے. صحیح. اچھا اسی طرح بکری ہے، یہ اگر کسی نے پالی ہے، اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے فروٹ کھایا تو فروٹ کے چھلکے اب ان کو دے دیں. صحیح. اب اتنا فروٹ اگر کھایا تو ہاں یہ پتہ چلا آپ نے جو چند کیلے کھائے وہ چھلکے دے دیے، چلو بھائی میں نے جو حق ادا کر لیا اس کو دے دیا کھانا، یہ نہیں. وہ تو بیچارہ ضرور کہ گھاس کا پورا وہ کھا لیتی ہے. صحیح. تو میں مرغی کا اس لیے کہ مرغی چھوٹی ہوتی ہے نا، اس کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے. صحیح. بالکل. تو اس کو آپ یہ اس پہ گزارا کر سکتے ہیں، پانی بھی دے دیا. حضور اس میں تھوڑی رہنمائی چاہیے ہوگی، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ کھانا پینا دانا پانی چارہ جیسا جانور ہے، پرندہ ہے، برڈز ہیں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ اب جو خیال رکھنا ہے جو بیسک ہے کہ اس پر کا کھانا پانی کا، اب اس کی کوانٹٹی اور اس کے تجربات بھی تو ہونا چاہیے نا. شوق میں لے کر آ گئے، بچوں نے کہا برڈز لے آئیں، طوطے لے آئیں، پرندے لے آئیں، اور جو ہے وہ چڑیا لے آئیں، چوزے پال لیں، مرغی پال لیں. اچھا لے آتے ہیں بعض اوقات، اب وہ پتہ نہیں کہ یہ کم کھائے گا زیادہ یا کیا. جیسے ابھی آپ نے بکری کی مثال دی کہ 2-4 کیلے کے چھلکے ڈال دی اور پورا دن اس کو پھر پوچھا ہی نہیں پلٹ کے، یہ شدید گرمی ہے پانی کا پوچھا ہی نہیں. اچھا پانی رکھا ایسے ٹب میں رکھ دیا، وہ لیک ہو گیا، خالی ہو گیا، یہ اب پانی نہیں ہے اس کے پینے کے لیے. تو یہ کیئر کرنے کا پیمانہ کیسے بندہ رکھے کہ جانور پال لیا ہے اور پالنے کی اگر اجازت ہے بھی تو یہ جہاں بھول ہو جاتی ہے اور لوگ جانوروں پہ پھر کیا ظلم کے زمرے میں آئے گا یا کیسے کنٹرول کرے اس کو. دیکھیں جب آپ نے بکری خریدی ہے تو جس سے خریدی ہے کیونکہ وہ تو کیا کہتے ہیں پروفیشنل ہے نا، جی ہاں، اس سے آپ پوچھ لیں کیا کھاتی ہے، کتنا کھلانا ہے، کتنا پلانا ہے، یہ سارا پوچھ لیں، اس کے مطابق چلیں. کھانا کیا کھائے گی اور کب کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، بڑی اچھی بات فرمائی. جی زیادہ بھی نہیں دینا. اب پتہ چلا آپ نے اس کو کچی دال دے دی، اس پہ پانی سو پلا دیا، یہ کالے چنے اس کو کھلا دیا، اس کو پانی پلا دیا، پیٹ ڈسٹرب ہو گیا اس کا، پیٹ ڈسٹرب مر جائے گی، یہ تو چلی جائے گی. یا آپ نے اس کو روٹی جو ہے نا وہ تندوری روٹی تو بھر کے کھلا دی، پیٹ بھر کے فل کھلا دیا اس کو، اب اس پہ اس کو پانی پلا دیا
تو گئی. حضور لگ رہا ہے آپ کو بھی جانور پالنے کے بڑے تجربات ہیں. یہ ایک پروگرام کر لیں اس پر بھی، جانوروں کی پرورش. تو ذرا بقرعید کے دنوں میں آتا ہے نا، عید کے دنوں میں، قربانی کے دنوں میں. نہیں واقعی پوائنٹ ہے یہ. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ یار یہ بھی کھائے گی، یہ بھی کھائے گی، وہ کھلاتے چلے جاتے ہیں، پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر بولے یہ کیسے چلی گئی. تو جانور اس کو کیا سمجھ، اس کے منہ چلانا، اندر ڈالنا ہے. ارے کہتے نا تو ہے ہی جانور. تو یہی جانور واقعی جانور ہے نا. اسی لیے کہتے ہیں انسان جب کھاتے تو کہا جاتا ہے بھائی جانوروں کی طرح مت کھاؤ، انسانوں کی طرح کھاؤ. وہ تو جانور، اس کو تو شعور ہی نہیں ہے. آپ تو انسان ہو نا، آپ کو تو شعور ہے نا کہ چیز پسند آ گئی تو اتنا کھا لیا، اب اتنا کھا رہے ہیں کہ وہ اٹھ ہی نہیں پائیں گے. صحیح. جو جانور کا ایک اپنا نظام ہے. صحیح. کہ یہ جو بھی نا چوپا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ سمجھو کہ تھوڑا کاٹ کے جو نا اس کو نگل لیتے ہیں. صحیح. پھر جو ہے نا یہ جگالی بھی کرتے ہیں، یہ سارا اوپر لاتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا یہ چباتے ہیں دوبارہ. دیکھیں بعض جانور، بڑے جانور کا منہ جو ہے نا ہلتا رہتا ہے، پھر کوئی سفید جھاگ وغیرہ نکلتے ہیں، اگرچہ کہ وہ جھاگ ناپاک ہے. اچھا. تو یہ جگالی کرتے ہیں. یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ امیر اہل سنت کے بہت تجربات ہیں. ان کی گفتگو سن کے لگ رہا ہے کہ ایک جانوروں کی پرورش، جانوروں کو پالنا، جیسے ابھی فرمایا کہ یہ جو بڑے جانور ہیں جگالی کرتے ہیں، جھاگ ٹائپ کے نکلتے ہیں. اب ہم نے بکرا گائے پال تو لی، جگالی کر رہے ہیں اور ہمارے کپڑوں پہ وہ لگ رہا ہے، تو جسے فرمایا ناپاک ہے. تو واقعی یہ احکام بھی سیکھنا ہے. جانور یا پرندہ یا کوئی بڑا چھوٹا جانور پال لینے کا شوق تو ہوتا ہے، لیکن یہ سیکھیں بھی تو صحیح نا. ابھی جیسے فرمایا تندور کی روٹی کھلا دی یا کچی دال کھلا دی، اس پر پانی پلا دیا، تو اس ایسا جیسے ایک تو یہ کہ اس کی صحت، پھر تکلیف بھی تو ہوگی نا جانور کو. ہم لے تو آئے، پھر جانور کو تکلیف ہے، بیمار ہو گیا اور ہمیں علاج تو آتا نہیں ہے. آپ نے ذرا قربانی کے لیے جانور خریدا. جی. جو قربانی کا تعلق تو سب سے ہے نا، ہر ذرے کے تقریباً مسلمانوں سے جن پر قربانی فرض ہے ان سے تعلق، جن کا واسطہ پڑتا ہے، جن کا واسطہ پڑتا ہے. اب چونکہ جانور پالتے بھی ہیں، جلدی لے بھی لیتے ہیں، تو ذرا یہ بھی سیکھنا چاہیے. صحیح، بالکل. اچھا، تو اب کیا ہے کہ اب اگر آپ نے اس کو اس طرح کی چیزیں کھلا دیں، اب جانور بیمار ہوا، تکلیف ہوئی، یا پتہ چلے قربانی سے پہلے ہی مر گیا، تو پھر ایک آزمائش ہو گئی نا. تو خیر، جو قربانی کے لیے جو بھی جانور ہے اس کو طریقے کے مطابق رکھیں، اس کو ظلم نہ کریں، اسے کھانے پینے کا اس کا دھیان رکھیں. اچھا، اسی طرح پرندے کو آپ نے جو بتایا نا، پرندوں کو تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ہفتے کا بھی دانہ پانی ان کو دے سکتے ہیں. اب آج کل تو ویسے وہ اس طرح کے کوئی ڈرم آتے ہیں کہ اس میں پانی جو طوطا ہو یا مرغی وہ پیے گی، تو کیا کہتے ہیں پانی اس میں نکلتا رہے گا، آتا رہے گا تھوڑا تھوڑا. صحیح. ورنہ پانی پورا ڈال کے تو ڈسٹ وغیرہ یہ سب چلی جائے گی اور یہ کام ہو جائے گا، انہیں ضائع ہو جائے گا. مدنی شریف میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بعض جگہوں پر جو نارمل جو پانی کی بوتل ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے اور اس کے آگے کچھ لگا ہوتا ہے کہ اب وہ پانی پیتے رہتے ہیں، پرندے کبوتر وغیرہ آتے ہیں وہ پیتے ہیں اور وہ پانی سے، بوتل سے پانی کم ہوتا جاتا ہے. یعنی وہ ڈھکن یا ڈبیا جو بھی ہوتا ہے اس ٹائپ کا. تو ہمارے یہاں جو نا وہ کچھ بڑے والے کچھ ملتے ہیں، یہ پرندوں والوں کے پاس کچھ ہوتا ہے، اوپر سے پیک ہوتا ہے، اس کو یوں بند کرنا ہوتا ہے. ایک برنی ٹائپ کا ہوتا ہے پلاسٹک سے، برنی ٹائپ، الٹی برنی ہوتی ہے. ٹھیک. یہ ایک ملتا ہے ہمارے یہاں، تو یوں کر لیا جائے. صحیح. اچھا، پھر جہاں تک جو وہ باجرہ وغیرہ جو بھی ہے وہ پھر ایک ساتھ آپ ڈال سکتے ہیں، تو وہ چگتے رہیں گے. پرندوں میں رعایت ہے کہ اگر ڈال بھی دیا تو وہ اپنے حساب سے کھائیں گے. رعایت نہیں، آسانی ہے، آسانی کہ وہ اس میں کام چل جائے گا، کام چل جائے گا آپ کا. جبکہ بکری وغیرہ کا جو نا یہ ان کا ایسا ہے کہ ان کا تو ایسا ہے کہ جھوٹا ہو گیا تب بھی یہ نہیں پانی پئیں گے، دوبارہ وہ پانی نہیں پے گی. فریش دینا ہوگا، فریش دینا ہوگا. اپنے ناز ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. ایک دوسرے کا بھی نہیں پیتے یہ بھی، ان کے اچھا بعض بڑے جانور تو نہیں پیتے ایک دوسرے کا، ان کے بھی بڑے ہیں کیونکہ یہ پہلے سونگتے ہیں. یہ اچھا، بڑے نازوں سے پلے ہوتے ہیں. دوسرا یہ پتا چلا کہ ایک تو ان کے جو نا وہ کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. مزید یہ غیر موذی جانوروں پر ان کو جو نا کسی طرح سے تکلیف نہیں دینی. غیر موذی جانور وہ کہ جو ہمیں اذیت دیتے ہیں، جیسے مچھر ہے. موذی اذیت دینے والے، موذی اذیت دینے، تکلیف دینے والا. ٹھیک ہو گیا. جیسے مچھر ہے، اس کو مارنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اس کو نہیں ماریں گے تو ہمیں کاٹ کے جو نا وہ پورا کر دے گا، ہمیں سونے نہیں دے گا. اور بہت ساری بیماریاں بھی بعض ایسے جیسے ملیریا والا ہے، ڈینگی ہے. صحیح. ان کو مارنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کو مارنے میں دیکھیں یہ کہ ان کو آگ سے نہیں ماریں گے، جلا کے نہیں ماریں گے. اچھا. ہاں، یعنی پکڑا اور آگ میں ڈال دیا، یہ جائز نہیں ہے. ہاں، آپ نے آگ جلائی، اس کے دھوئیں سے مچھر چلے گئے، وہ ایک الگ چیز ہے. صحیح. آپ نے کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ جلائی، سلگائی. صحیح. بعض آتے ہیں نا جلیبی ٹائپ، یا وہ آپ نے کیا کہ اس کی بو سے جو ہے وہ کوائل ہوتی ہیں، وہ اس طرح کے لیکوڈز ہوتے ہیں، تو ان کی بو سے یہ مچھر بھاگ جاتے ہیں. یا یہ کہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو مار دیا. جی. تو یہ سب جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جو ہے چوہے کو مارنا، کہ چوہا جو ہے وہ ویسے خبیث جانور ہے،
اچھا خبیث کی تعریف یہ کہ جس کا اپنا فائدہ نہ ہو تب بھی سامنے والے کو نقصان پہنچانا. اچھا. جیسے پلاسٹک کی رسی ہے، یہ چوہے کی خوراک نہیں ہے. ہوں. کوئی بھی رسی آپ لے لیں، اس کی خوراک نہیں. کپڑا ہے، یہ اس کی خوراک نہیں ہے، تو پھر بھی یہ کترے گا. تو یہ ہے خبیث، نقصان پہنچائے گا. نقصان پہنچائے گا سامنے والے کو. اچھا 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 اچھا. تو اب کیا ہے کہ اس کو مارنا جائز ہے. اس کو بھی وہی آگ میں جلا کے نہیں ماریں گے، اس کو بھی ہم ایسے ماریں گے تکلیف کم سے کم ہو. اگر پہلی ضرب میں مار دیتے چھپ کر لیے، اس کو مارنے کی اجازت دے کہ بلکہ اس کو تو یہ ہے کہ پہلے بار میں مارا تو 100 نیکیاں ہیں. صحیح. تو اب کیا ہے کہ اس کو بھی تکلیف کم سے کم ہو. گرگٹ کو بھی مارنا ہے، تکلیف کم سے کم ہو. صحیح. جتنا تبھی تو نا، جب ہم نے پہلے ایک بار میں مارا تو 100 نیکیاں ہیں. صحیح. دوسرے بار میں مارا تو نیکیاں کم ہو جائیں گی، تیسرے میں مارا تو اور کم ہو جائیں گی. صحیح. صحیح. تو جن جانوروں کو مارنے کا حکم ہے، جن کو مارنے کی اجازت ہے، سانپ وغیرہ، تو ان کو بھی جو ہے وہ اس طرح مارنا ہے کہ ان سے جو ہے نا اس کو تکلیف کم سے کم ہو. صحیح. صحیح. جیسے پہلی ضرب میں مر جائے. اچھا، اسی طرح اب جیسے کیا ہے کہ بعض جو ہے نا، ایک تو یہ ہوا ٹھیک ہے. صحیح. اب بعض ایسے جانور ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے، جیسے گھوڑے ہو گئے جن پر سواری کی جاتی ہے. صحیح. اونٹ ہو گیا کہ جن کو مال وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. گدھا ہو گیا، ہمارے یہاں بھی یہ چلتے ہیں نا. اب کیا ہے کہ ان پر ان کو کھانے پینے کا بندے نے دھیان رکھا ہے، ان کے مالک نے. صحیح. مگر ان پر حد سے زیادہ وزن ڈال دیا. صحیح. اتنا وزن ڈال دیا کہ جو اس کی برداشت میں نہیں ہے. صحیح. کہ یہ بیچارہ یوں کھینچ کے بیچارہ تھک گیا، تو اس کی بھی اجازت نہیں. یہ بھی ظلم مرائے گا. طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا. اس کو جتنی طاقت ہے اتنا ہی بوجھ ڈالیں. گاڑی اس طرح کی جو اونٹ گاڑی، گدھا گاڑی، گھوڑا گاڑی چلاتے ہیں، چاہے وہ پیسنجر بٹھائیں یا کوئی مال لوڈ کریں، ان کو تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جانور کی، ہماری اس گاڑی کی کیپیسٹی کتنی. تو اوور لوڈ کر کے جانور پہ ظلم نہ کریں. اوور لوڈ کر کے اس جانور ظلم نہ کریں. مگر مسئلہ کہ ان کو معلوم ہوتا ہے، پھر ہی بات ہوتا ہے نا، لالچ اتنی ایسی ہوتی ہے. جیسے میں نے خود دیکھا ہے کہ اب جو وہ شٹرنگ کی لکڑیاں اب تو ظاہر ہے کہ سوزوکی وغیرہ میں ہوتی. پہلے مجھے یاد ہے جب موسیٰ میں رہائش تھی تو وہاں شٹرنگ کی جو لکڑیاں تھیں وہ گدھا گاڑی پہ آتی تھی. اب حال ہی ہوتا تھا بہت گدھا جو ہے نا وہ اٹھ جاتا تھا، لٹک جاتا تھا بیچارہ اوور لوڈ سے. دیکھا اوور لوڈ کی وجہ سے. جی ایسا دیکھا ہے بازو. اس کو پھر نیچے لاتا، یوں خود لٹکتے اس کو نیچے لاتا، پھر یہ بیچارہ چلتا نہیں تو اس کو مارتا. یہ ظلم ہے یہ سیدھا سیدھا کہ ویسے ہی اس بیچارے پہ اتنا لوڈ ڈال دیا کہ یہ ویسے ہی بیچارہ اٹھ گیا، فضا میں بلند ہو گیا، لٹک گیا. اور اب یہ بیچارہ چل نہیں پا رہا تو اس کو مار رہے ہیں. تو یہ ظلم ہے، ظلم پر ظلم. ظلم پر ظلم ہے. اچھا، اسی طرح یہ بھی آئے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں گاڑیاں چل رہی ہیں. اب اپنے جانور کو لے آئے. اب آپ ایسے ٹریک پہ لے آئے کہ جہاں سے گاڑی جو ہے نا فاسٹ ٹریک پہ گزرتی، بعض وہ روڈ پہ آ جاتا ہے جانور. گاؤں دیہاتوں میں اس طرح ہوتا ہے. اب آپ جو ہے نا اس کو مار رہے ہیں کہ یہ جلدی یہ دوڑے. یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. ذرا اس کو سائڈ پہ لانا پڑے گا. آپ اس کو سائڈ پہ چلائیں. صحیح. یہ کیسے آتی ہے سوچ؟ دینی ماحول کی برکت، امیر سنت کی صحبت کی برکت. الحمدللہ الحمدللہ. لوگ تو جلدی میں ہوتے ہیں. چلیے تو جانوروں کی بات ہوئی، شہروں میں بھی ہوتا ہے. گاڑی کھڑی ہے، ٹریفک جیم ہے، پتہ کہ گاڑی نہیں چلے گی، پھر بھی بیٹھے بیٹھے پی 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 تو جو ہے. اچھا، بجانے والا تو کر ہی رہا ہے، جو سن رہا ہے نا پھر اس کا بھی ٹیمپر لوز ہوتا ہے، پھر وہ بھی کچھ جواب دیتا ہے، پھر وہاں سے یوں ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، ہائپر ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ صبر کی گولی وولی کوئی ہے، کوئی ایسی ٹافی وافی مل جائے کچھ؟ اصل میں امیر سنت کو میں نے دیکھا ہے، جیسے جہاز میں جب اسے سفر ہوتا تھا نا، امیر سنت کو دیکھا ہے کہ جب سب مسافر چلیں گے نا تب آرام سے اٹھیں گے. اچھا، بھاگم بھاگ نہیں کریں گے. یہ بڑی زبردست بات. ورنہ تو جہاز پورا اترتا نہیں اترنا شروع ہوا ہے، ابھی اس نے لینڈ ہی کیا. ابھی یہ لینڈ کے بھی رن وے پہ اور لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور وہاں سے اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی بیٹھ جائیں پلیز سٹ ڈاؤن. لیکن یہ لگتا ہے کہ چلتے جہاز میں کھڑکی سے کود کے نیچے جائیں گے. یہ اب جہاں اتنا آپ نے صبر کیا، جہاں اتنا آپ بیٹھے تو تھوڑی دیر ہو صبر کے لیے سیٹیں بیٹھے رہے. منزل آگے نا، سب جلدی اٹھیں گے، امیگریشن اور سب سامان وامان لینا ہے، جلدی نکل جائیں، چلتے جہاز میں کود جائیں. امیگریشن کہاں سے آ گئی؟ ڈومیسٹک میں نہیں ہے تو ہمارا حال تو ذرا ڈومیسٹک کا بھی انٹرنیشنل سفر کا اصل بھی ایک جیسا ہی ہے. تو تھوڑا جو نا صبر و تحمل سے کام لیں، اپنے اندر برداشت لائیں. کیا بات، برداشت پیدا کریں. دیکھیں کہ آپ جلدی کھڑے بھی ہو تبھی دروازے نے اسی ٹائم پہ ہی کھلنا ہے. صحیح. اس نے آپ کے کھڑے ہونے کے بعد اس نے تو کھلنا ہی نہیں ہوتی. وہ تو اپنا اس کا جو بھی سائیکل ہے اس نے پورا ہی کرنا ہے کہ اس نے جو وہ اتنا چلنا ہے. پہلے اسپیڈ میں چلے، آہستہ ہوگا، پھر یہ وہ لگے گا. پھر اگر یا تو بس میں سواروں کے ٹرمینل پہ جانا وہ ایک الگ چیز ہے، یا ٹیوب سے لگے گا وہ ایک الگ چیز ہے. صحیح. پورا پروسیس باقی ہے، پورا اس کا پروسیس باقی یعنی ہے. صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. ہاں، ٹرین ہے، یہ رکی 2 منٹ کے لیے، جی، یہاں پہ آپ نے جلدی کرنی ہے.
لیکن یہاں بھی اسے اگلا سفر ہے، پتہ چلے یہاں پہ بیٹھے آرام سے کہ آپ آرام سے کھڑے سب اتر جائیں، تب اتروں گا پتہ ٹرین آگے نکل گئی. تو بھی تھوڑی عقل استعمال کریں اور اپنے اندر برداشت لیں، صبر لیں. اسی طرح ٹریفک میں بھی جو ہے نا، وہ میرا تو یہ تجربہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے سے گاڑی آ رہی ہے اور آپ بھی جا رہے ہیں، آپ بھی جلدی وہ بھی جلدی میں، تو میں تو یہی کرتا ہوں جیسے آ گیا نا تو سامنے لوگ اشارہ کرتا ہوں کہ آپ نکل جائیں. کیا بات، یعنی پہلے آپ چلے جائیں. ہاں بالکل. یہاں تو ہر بندہ سوچتا ہے پہلے میں نکل جاؤں. تو اس طرح کرنا ہے. اچھا پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے بعض کو خود ہی کہتے ہیں کہ آپ نکل جائیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے شکریہ ادا کرتے ہوئے، اشارہ کرتے ہوئے. تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. کیا بات. ہو سکتا ہے اس کو ایمرجنسی ہو، صحیح، کوئی ایسی مجبوری، اسپتال جانا ہو اس کو، ماں بیمار ہو، باپ بیمار ہو، کوئی ایسی مجبوری ہو، خود ہی بندہ تکلیف میں ہو، تو ہم تھوڑا سا نارمل حالت میں نا ہم تھوڑا صبر کر لیں، اس کو جانے دیں، اچھی نیت کر لیں تو اس پہ بھی ثواب ملے گا. کوئی ثواب ملے گا. کیا بات، کیا بات. تو اسی طرح جو بھی ٹریفک قوانین بنے نا، اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے ہی بہتری کے ہیں کہ اورنج پہ الرٹ ہونا ہے اور لال پہ رک جانا ہے. یہ ہمارے لیے کہ اب اگر ہم لال پہ بھی، ریڈ پہ سگنل پہ اگر ہم چلے جائیں گے تو چونکہ دوسرے والے کو تو گرین ہے نا، صحیح، چاروں سگنل ایک ساتھ جو ہے نا وہ ریڈ نہیں ہوں گے. صحیح، نہیں بعض اوقات ہو جاتے ہیں ریڈ، چاروں سگنل ایک ساتھ، سب کو روکا جاتا ہے. وہ کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، اس میں روکا جاتا ہے. ٹھیک ہے. البتہ چاروں جو ہے نا کبھی ایک ساتھ گرین نہیں ہوں گے. صحیح، سب آ جائیں، سب نکل جائیں. ہاں سب ممکن ہی نہیں ہے نا، پھر تو سگنل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح، بالکل، جب سب نے گزرنا ہے تو. صحیح، بالکل. تو کیا ہے کہ اب آپ کا ریڈ ہے تو اس کا گرین ہے، صحیح، اس کو وہ سکون کے ساتھ اس کو گزرنے دیں. صحیح. اسی طرح جو ہے نا وہ کسی آپ گاڑی کو اوورٹیک کریں تو اس میں بھی تھوڑا صبر و تحمل سے کریں. اوورٹیک ذرا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں، اوورٹیک سیدھی جانب سے کریں، الٹی طرف سے نہ کریں، صحیح، سیدھی جانب سے کریں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ خلیفہ امیر اہل سنت کی ٹریولنگ بھی رہتی ہے اور خود بہت محتاط بھی ہیں، بڑے ماشاءاللہ سفر میں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. یہ تو باتیں بہت ہیں، ان کے تجربات بھی ہیں، تو واقعی بڑی کام کی قیمتی باتیں ہیں یہ. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. ہم کسی نہ کسی موضوع پر کوئی مشورہ، کوئی ایسی بات مزید بھی لیتے ہیں کہ جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں فوائد ملے. تو ایک سوال ہے، کئی لوگ کرتے رہتے ہیں، تو میں بھی خلیفہ امیر اہل سنت سے وہ سوال کروں گا. تو یہ اپنے تجربات کی روشنی میں بھی اور پھر امیر اہل سنت کی دی ہوئی تربیت کی روشنی میں انشاءاللہ ہمیں کچھ سکھائیں گے، بتائیں گے. حضور کئی لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور آپ سے بھی کرتے ہوں گے، بعض اوقات ہم لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ دینی ماحول میں آتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں روحانیت حاصل کروں، روحانی معاملات میں ترقی کروں، روحانی معاملات میں آگے بڑھوں. تو یہ کیسے پوسیبل ہے، کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو نا یوں اشارہ کروں تو یوں سے یوں ہو جائے، کسی مقام پر پہنچ جاؤں تو وہ بندہ ٹھیک ہو جائے، یا میں یہ پڑھوں تو یوں ہو جائے. ایک تو اسی کو روحانیت بولتے ہیں. صحیح، بالکل. تو یہاں جو روحانی ترقی سے مراد جو ہے نا، جو ہمیں جو شریعت جو کہتی ہے روحانی ترقی کے جو فضائل آتے ہیں، جو برکات آتے ہیں. اچھا جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا جو ہے معاملہ روحانی ترقی والا، وہ یہی ہے کہ نیکیوں میں ترقی. جب آپ نیکی میں ترقی کریں گے، جب آپ کا ثواب کا ذخیرہ ہوگا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کی روحانی ترقی ہوگی. تو روحانی ترقی سے مراد یہ لیجئے، نہ کہ وہ. البتہ یہ ہے کہ بندہ جب نیک و صالح ہوتا ہے، وہ دعا کرتا ہے. تو اصل تو کیا ہے کہ کسی نے کسی کو جیسے دم کیا، اس دم میں تاثیر کس نے رکھی کہ بندہ ٹھیک ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی. اس کو شفا کس نے دی؟ اللہ پاک، اللہ تعالیٰ نے دیا. آپ نے کوئی پڑھ کر دم کیا، اس میں تاثیر کس نے رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی. اس کو شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. آپ نے کسی کے لیے دعا کی، اس کا کام ہو گیا، تو یہ کام کس نے کیا؟ حقیقی فاعل حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بے شک. جب روحانی ترقی ہوگی، جب آپ کے نیکیاں ہوں گی، جب آپ کے پاس قرب الہی ہوگا، تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس جو روحانیت ہوگی. کیا بات ہے، بڑی پیاری بات فرمائی. میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے گا یہ والی بات کہ روحانی ترقی یا روحانی سفر کو لوگ ایک شارٹ کٹ کے طور پہ لیتے ہیں کہ بس یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے وہ یوں ہیں، تو دنیا بھی ہم اس طرح کے معاملات دیکھ کے بونڈ لگ جائے، نوکری لگ جائے، یہ ہو جائے. ٹھیک ہے، انسان کی دنیاوی پرابلمس آتی ہیں، دعا کرنی چاہیے، کروانی چاہیے. بڑی توجہ دلائیے، بڑی پیاری بات خلیفہ امیر اہل سنت نے فرمائی ہے کہ نیکیوں میں ترقی. جب نیکیوں میں ترقی ہوگی، قرب الہی نصیب ہوگا، تو اللہ پاک کی رحمت سے بہت سارے کام بنتے چلے جائیں گے. تو حضور اس پر جو ہے وہ نیکیوں پر کس طرح بندہ اپنی عادت بنائے کہ بس میں نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاؤں؟ دیکھیے اس کے لیے اچھی صحبت اختیار کرے. ماشاءاللہ.
ایسا ماحول اختیار کرے جی کہ جس کو دیکھ کر جو ہے اس کا بھی نیکیوں کا ذہن بنے، نیک کام کرنے کا ذہن بنے. جیسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول، صحیح. اس میں دیکھیں آپ کا جو ہے نا وہ نیکیوں کا ذہن بنے گا اور دوسروں کو آپ دیکھیں گے. اچھا دوسرے یہ کہ اپنی اصلاح کے لیے امیر سنت نے جو ہمیں نیک عمل جو دیے، مردوں کے لیے جو ہے وہ 72 دیے، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 دیے، اور اسلامی بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے جو ہے وہ 63 دیے. جی اب دیکھیں اب ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، صحیح. یا پڑھتا ہے تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا. جی اب کیا ہے کہ جب وہ روزانہ نیک عمل و عمل کرے گا، جب وہ روزانہ جو ہے نا اپنا جائزہ لے گا، تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ جماعت کی طرف چلا جائے گا. ماشاء اللہ. تہجد نہیں پڑھتا، اب دیکھے گا میرا روزانہ جو تہجد والا خالی جا رہا ہے کھانا، اب کیا ہے وہ تہجد پڑھے گا. ماشاء اللہ. اسی طرح شاک چاش والا کھانا اس کا خالی جائے گا، شاک چاش اوابین تو بھی اس کی طرف جائے گا. ماشاء اللہ. اچھا اسی طرح اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہے، جھوٹ بولنا وغیرہ، اب کیا ایسا یہ بھی کھانا دیکھے گا تو کیا اس کی توجہ جائے گا، نہیں یار مجھے جھوٹ سے بچنا چاہیے، صحیح. مجھے منافقت سے بچنا چاہیے، مجھے عاجزی اختیار کرنی. کیونکہ یہ سارے جو اس میں ہے نا، اب یہ کیا وہ کھانا یہ جو پر کرے گا، جیسے توجہ جائے گی تب یہ پر کرے گا نا، تب یہ اس طرف جائے گا نا. صحیح. نیک عمل و عمل کرے گا تو روزانہ اپنا جائزہ لے گا، تو جو نیک عمل ہے جو روزانہ اپنا جائزہ لینا جو یہ ضروری ہے، یوں سمجھے صحیح. اپنا جائزہ لینا ہے. اسی طرح وہ درود شریف نہیں پڑھتا، اب کیوں اس میں 313 درود پاک کا بھی ہے، ایک نیک عمل ہے. بالکل. اب کیا ہے کہ جب وہ دیکھے گا میرا یہ کھانا خالی جا رہا ہے، آج تو چلے خالی ہے، کل کیا ہے یہ پھر روزانہ 313 درود شریف بھی پڑھے گا، ماشاء اللہ. اس کا بھی عادی بن جائے گا. ماشاء اللہ. اب یہ جب نیک عمل و عمل کرے گا اور گناہوں سے بچے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم روحانی ترقی وہ حاصل کرے گا. سبحان اللہ. کیونکہ روحانی ترقی کے حصول کے لیے، روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے یا روحانیت میں ترقی کے لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. صحیح. کہ بندہ نیکیاں بھی کرے اور گناہوں سے بھی بچے. بہت خوب. گناہ کا تو سمجھ یہ ہے کہ ایک بندہ نفل پڑھتا ہے جی اور ایک بندہ ہے کہ ایک گناہ صغیرہ سے بچا، جی. تو یہ افضل ہے گناہ صغیرہ چھوڑنا. کیا بات ہے. بہت خوب. نفل اگر نہ پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، جبکہ گناہ صغیرہ سے بچنا لازم ہے، صحیح. تو یہ افضل ہے. ماشاء اللہ. بہت خوب. بہت خوب. میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت زبردست بات. اسلامی بھائیوں کے لیے فار میل 72 نیک اعمال، اسلامک سسٹرز اسلامی بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے 63 اور بھی ہیں. یہ اس کی موبائل اپلیکیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت، اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. یہ اس کے رسالے بھی آتے ہیں نیک اعمال کے، لیجئے روزانہ اس کا جائزہ لیجئے. نیک اعمال میں جب ترقیاں ہوں گی، گناہوں سے بچیں گے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک سکون ملے گا، سرور ملے گا، عبادت کا ذہن بنے گا، استقامت ملے گی. اور جب نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، ترقی کرتے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں ملے گی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ. آج کے پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جو باتیں سنائیں ان پر عمل کی کوشش کیجیے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص.